آپ کے سامنے چیدہ چیدہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. گزارش ہے کہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اگر آپ قبول فرما لیں تو عین نوازش ہوگی. تو اب دیکھیے معزز، یہ جو محفل ہے، یہ جو کتاب ہے صحیح البخاری، جس کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق یہ ہوا ان اصدق الکتاب بعد کتاب اللہ هو الصحیح البخاری. روئے زمین میں جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اس قرآن کریم کے بعد سب سے سچی اور عظمت والی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے. اور اس کتاب کے پس منظر کو دل میں خواہش ہے اللہ کے دین کو پہنچاؤں، اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں. اور ماں روزانہ اس بچے کے لیے دعا کرتی ہے، بل بلا کر رو کر اللہ کے راستے میں تڑپ تڑپ کر یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بچے کو تیرے دین کی خدمت کے لیے چن لے مولا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوئے، کئی برس گزر گئے. ایک رات آتی ہے، اس رات اس وقت وہ بچہ سویا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ رات کے ان سناٹوں میں، اس خواب گاہوں میں جب بچے کی آنکھ لگ جاتی ہے، اب وہ بچہ وہی یہ سمجھ رہا ہے روزانہ کی طرح یہ بھی اندھیرا ہے، رات کی تاریکیوں کا یہ بھی وہی اندھیرا ہے. لیکن دیکھتے ہیں ان رات کے اندھیروں میں سے ایک نورانی شخصیت دور سے قریب آ رہی ہے. جیسے ہی ان کے قریب آنا تھا وہ بچہ بے چین ہو کے اٹھنے لگتا ہے. دل میں خیال آتا ہے ارے مجھے تو نظر نہیں آتا تھا کوئی چیز، آج یہ کیسے نظر آ رہی ہے. وہ شخصیت جب قریب آ گئی، آ کے اس بچے کے ہاتھ پر، آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتی ہے. جیسے ہی پھیرتے ہیں ان کے جو نابینا تھے، جو اندھے تھے، اب اس بزرگ کے ہاتھ کی برکت سے اب ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ دیکھنے لگتے ہیں. جب جیسے ہی نگاہ ان کی آ گئی، اب کہنے لگتے ہیں حضرت آپ کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں نہ میں دنیا کا کوئی بندہ ہوں، نہ ہی میں آسمان کا کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں بارگاہ خداوندی کے حکم پر میں یہاں پر آیا ہوں. تمہاری ماں کی وہ دعا تھی، اللہ تمہاری ماں کی وہ دعا فرش پر سے عرش پر پہنچی، عرش معلیٰ پہ رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، سبحان اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول. دیکھیے پیارے اسلامی بہنوں، ماؤں، عزیز طلبہ طالبات، یہ ماں کی دعا ہے. جب ماں کی دعا زمین پر اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ عرش معلیٰ پر سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس کے حسب مصلحت اس کو فرشتوں کو بھیجتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، جبرائیل امین کو بھی بھیجتا ہے اور ان کی مرادوں کو پوری فرماتا ہے. آج ہم ہر کوئی پریشان ہے، صاحب دعا قبول نہیں ہو رہی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. ہر ایک کی ایک ڈپریشن ہے. بچیاں ڈپریشن میں ہیں، بچے ڈپریشن میں، پریشانی میں ہیں. دیکھو پیارے اسلامی عزیز طالبات، یہ جو ہم کتاب لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کتاب اس دنیا میں آنے کا سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھیے، جیسے میں واقعہ سنایا، ایک لڑکا تھا، نابینا لڑکا تھا، لوگ اس کو ایک نابینا لڑکوں کے نام سے جانتے تھے. آج کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں سیرت کبیر انہوں نے کتاب لکھی، اس کے بعد خزیوں کی کتاب لکھی، اور جب وقت گزرا تو 6 لاکھ احادیث یاد کیے. آج دنیا ان کو امام بخاری کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ، 6 لاکھ احادیث معمولی بات نہیں ہے. 6 لاکھ احادیث. آج کل کی دنیا میں 60 احادیث 30 احادیث یاد کرنا مشکل ہے، لیکن رب ذوالجلال کا کرم جس پہ ہوتا ہے، رسول اللہ کی کرم نوازی جس پہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دیتے ہیں. اب دیکھیں پیارے اسلامی بہنوں، عزیز طالبات، ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. روایتوں میں آیا لیٹے ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں آیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے قریب مکھیاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس مکھیاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان مکھیوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب صبح میں اٹھے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اساتذہ سے پوچھے، معلمین سے پوچھے،
علماء کرام سے پوچھے یہ کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے پاس مکھیاں آنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو میں ان مکھیوں کو بھگا رہا ہوں، ان مکھیوں کو میں دور کر رہا ہوں، کیا ہے اس کی وجہ؟ تو معبرین فرمانے لگے، علماء کرام ان کو اس تعبیر کی یہ شرح بیان کیے ہیں کہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث کا تم سے اللہ کام لے گا۔ تو دیکھو وہ جب وہ خواب کی تعبیر تھی اس وقت انہوں کیا کیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے علمی سفر کو جاری رکھے، حدیث کے حدیث پاک پڑھنا آتا ہے، گھر میں ایک حدیث کی کتاب رکھ کے روزانہ 1 یا 2 حدیث پڑھ کے اپنے آنکھوں کو مل لیں۔ جن کو نہیں آتا حدیث پڑھنا وہ اس کتاب کو رکھیں گھر میں، رکھ کے اس کو بس چومیں، اس کی جب احادیث جمع کرنا شروع کیے، اب ہم سمجھتے ہم پڑھ رہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چیزیں پڑھتے رہتے، پڑھنے میں ہم کو اتنا آسان دکھتا۔ اب دیکھیں غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا دمشق میں، بخارا کے رہنے والے تھے، نیشاپور میں آپ کا مدرسہ تھا، وہاں پر آپ مقیم تھے، دمشق بہت دور کئی کوسوں میل، تو نیشاپور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو لینے کے لیے، اس حدیث شریف کو اپنے کتاب میں لکھنے کے لیے، روایتوں میں آتا ہے آپ سوار ہوتے ہوئے گئے، پھر جب سواری کا موقع نہ تھا جہاں پر اونٹ نہ جا سکتے تو وہاں پر پیدل چلتے گئے، جیسے ہی سفر کرنا تھا کبھی پیدل چل رہے ہیں، کبھی سواری پہ جا رہے ہیں، ادھر دن کبھی رات، کبھی بارش، کبھی برسات، کبھی وہاں پر گرمی، کبھی وہاں پر سردی، ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، دمشق کے پاس پہنچے، گھوڑے پہ رکے ہوئے ہیں کئی کوسوں میل۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اس مقام پر تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی گئے وہاں پر ان سے وہ حدیث شریف کو لے لیے، جیسے ہی لینا تھا، سند حاصل کرنا تھا، لے کے واپس ہو رہے ہیں، انہوں نے کہنے لگے آپ تو بہت دور سے یہاں پر آئے، تھوڑا آرام کر لو، تھوڑا آپ وضو بنا لو، تھوڑا اپنے جسم کو ٹھنڈک کر لو۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ محمد بن اسماعیل البخاری نیشاپور سے یہاں پر دمشق کی طرف نہ اپنی غرض کے لیے آیا، نہ مہمان نوازی کے لیے آیا، نہ آرام کرنے کے لیے آیا، بلکہ رسول اللہ کی حدیث کو لینے کے لیے آیا۔ جب محمد بن اسماعیل اس حدیث کو لے لیا، سمجھو محمد بن اسماعیل کا مقصد پورا ہو گیا، اور اسی وقت وہاں سے وہ واپس آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے، ایک دوسرے مقام پہ گئے، حدیث شریف کو لے کے وہ واپس آ رہے ہیں، دل میں بے چینی ہو رہی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لینے والوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حدیث لیا کرتے تو بہت تحقیق کے ساتھ دیکھتے یہ حدیث دینے والا جو شخص ہے، یہ جو راوی ہے عادل ہے کہ نہیں۔ عادل یعنی وہ حدیث شریف میں اس کی الگ اصطلاح ہے۔ اب میں مختصر انداز میں آپ کو متقی پرہیزگار ہے نہیں، وہ جو روایت ان سے لی جا رہی ہے تو وہ ہر چیز کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کرتے۔ تو ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کو لیے گھر آئے تو کہتے ہیں یہ وہ امام ہیں، یہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ جب حدیث ملتی، حدیث کو دیکھتے تو سب سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت نفل ادا فرماتے، نفل ادا کر کے جب آرام کرتے، جب خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے فرماتے اے محمد بن اسماعیل بخاری یہ حدیث میری ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اٹھ کر امام بخاری اس حدیث کو لکھا کرتے۔ یعنی اتنی مضبوط یہ وہ حدیث ہے جن پہ رسول اللہ کی خاص نظر عنایت ہوا کرتی ہے۔ اور جب وقت گزرتا گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سے ایسے کارنامے انجام دیے، مختصر سی زندگی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی 62 سال تک 60 سال کے اوپر زندگی گزارے، لیکن 20-25 سال تک اتنی خدمت انجام دیے جس کو انسانی عقل اس کو تفہیم بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے اساتذہ کرام کے بارے میں آتا ہے، اب ہمارے پاس کیا ہوتا عموماً آپ کے کس نے استاد ہے تو ہم بولتے 10 ہے، بہت 10 ہے، اگر یونیورسٹی ہے تو 25 ہے، 30 ہے، اتنا بولیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ جو استاد کرام ہیں 1080 آئے روایت میں،
1080 اساتذہ کرام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کیے. دیکھو یہ علم کی تڑپ ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں,